بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، دنیا دار الاسباب ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں، اسباب کے پردے میں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسباب کے محتاج نہیں، لیکن اپنی قدرت کا مظاہرہ اسباب کے پیچھے کرتے ہیں اور خود دکھائی نہیں دیتے. انسان کا ذہن مخلوقات کی طرف جاتا ہے، اس لیے انسان مخلوقات میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالی دکھائی نہیں دیتے. حالانکہ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان ان کو نشانیوں سے مانتا ہے. انسان کی جان دکھائی نہیں دیتی، لیکن مانتے سب ہیں. اس لیے کہ جس آدمی میں روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ اس کی جان اور زندہ ہونے کی نشانی ہے. حالانکہ جان دکھائی نہیں دیتی، لیکن تمام انسان اسے مانتے ہیں. عقل دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان اسے نشانیوں سے مانتا ہے کہ یہ آدمی ڈھنگ کے کام کرتا ہے، ڈھنگ کی باتیں کرتا ہے، لہذا عقل ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو کپڑے پھاڑتا، گالیاں دیتا. تو نشانی سے عقل کو مانا اور بغیر دیکھے مانا. مثال کے طور پر کسی جنگل میں آدمی مکان بنا ہوا دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اگرچہ بنانے والے کو نہیں دیکھا، لیکن یہ مکان نشانی ہے کہ اس مکان کو کوئی بنانے والا ہے. تو یہ انسان اتنا بڑا آسمان، چاند و سورج، ستارے اور یہ ساری مخلوقات جو کہ اس رنگ برنگی کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ان کو دیکھ کر کیا یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ جیسے اس جنگل کے اندر بنے ہوئے مکان کا بنانے والا دکھائی نہیں دیتا اور بغیر دیکھے اس کو مانا، کیونکہ مکان نشانی ہے. اسی طرح یہ زمین، آسمان، چاند و سورج، ستارے، پوری کائنات اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اور زمین، آسمان، چاند و سورج، ستارے پیدا کرنے کی جہاں بہت سی مصلحتیں ہیں، وہاں یہ بھی ایک بڑی مصلحت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اللہ تعالی کو پہچانے اور خدا کی وحدانیت اور موجود ہونے کا یقین کرے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذالک لآیات للعالمین. یہ اللہ پاک نے نشانیاں بنائی ہیں اللہ تعالی کو پہچاننے کے. زمین، آسمان، چاند اور سورج، ستارے
اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی۔